اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات اقدس نے، اس ذات پروردگار نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے جمعے جیسی نماز کی مہلت عطا کی۔ واقعاً ہم اللہ کی ان نعمات سے محروم رہ کے اگر ہم نماز جمعہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہ نکالتے، اور یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ جیسی سعادت اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ واقعاً اس وقت اگر ہماری زندگی ہے اور اللہ نے مہلت عطا کی ہے تو ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر سر پہ سجدہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کریم اللہ، امام صادق فرماتے ہیں، کریم اللہ جب تم ناری آنکھیں کھلیں گا نیند سے فوراً سجدے میں گر جایا کریں کہ کریم اللہ تو نے ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی زندگی اس لیے عطا کی تاکہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ واقعاً اگر ہم غور کریں احادیث پر، قرآن کے فرامین پر، قرآن کے احکام پر ہم عمل کریں، یقین مانیں ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ ہمارے لیے آج جو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی اذیتناک جو راستہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا کا راستہ بنا دیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے نا، ہمیں کبھی بھی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ والوں کو بظاہر دنیا میں تھوڑی سی تکالیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہونا، ان اللہ معک، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں۔ دنیا چھوڑ جائے تمہیں پریشان نہیں ہونا، دنیا تجھے اذیت دے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جن کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے نا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی کفر کے الفاظ نہیں نکالتا، وہ کبھی بھی یعنی غلط راستے پر نہیں جاتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہے اللہ کا ذات کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندہ کبھی پریشان نہ ہونا کہ میں تجھے توجہ، میں تو تیری شیرت سے بھی قریب ہوں، تو مجھے پہچان، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تجھے نعمات عطا کرتا ہوں، میں تجھے زندگی دیتا ہوں، میں تجھے رزق عطا کرتا ہوں، میں ہی ہوں جو تجھے اولاد جیسی نعمتیں دیتا ہوں، میں تجھے یہ دل کی نعمت دیتا ہوں، میں تجھے آسمان و زمین جیسی نعمات سے سرفراز کیا ہے، میں تجھے مختلف قسم کے انواع و اولاد اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن کتنی نعمات سے سرفراز کیا ہے اس نے کہ کتنی پھل و فروٹ اللہ نے دیے ہیں مختلف اقسام کی، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ذات پروردگار نے جب ہمیں بنایا ہے تو لازماً کسی مقصد کے لیے ضرورت ہے، کوئی جو مقصد ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے ہمیں خلق کیا۔ لازماً اگر عبادت کے لیے خلق کرتا تو کیا جنوں ملائک فرشتے عبادت نہیں کرتے تھے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پروردگار تو زمین میں وہ خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، جو خون ریزی کرے گا۔ پروردگار نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، جو بنا رہا ہوں نا، جو کچھ میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم نہیں جانتا۔ یہ جو میں پیدا کر رہا ہوں نا، اے فرشتوں میں نے تجھے تو فقط عقل عطا کی ہے، تمہیں فقط عقل عطا کی ہے، اور جو حیوانات بنا کی ہیں جو جن میں سے تھے، اور حتیٰ کہ انسان کی مخلوقات سے پہلے، آدمی کی مخلوقات سے پہلے اللہ نے جن اور فرشتے خلق کیے تھے، جنہوں نے ایسا فساد برپا کیا تھا کہ وہ آپس میں لڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔ تبھی تو فرشتوں نے اعتراض کیا، پروردگار پہلی مخلوق جو جنوں کی پیدا کی تھی انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر فساد برپا کر کے خود کو قتل و غارت کیا تھا۔ کیا دوبارہ ویسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد ہی برپا کرے گی، جو ایک دوسرے کا قتل و غارت بھی کرے گی، خون بھی بہائے گی؟ اللہ نے کہا
اور یہی بندہ اگر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان رکھے، یقین مانے یہ سارے فرشتے جو انبیاء پر درود بھیجتے ہیں، یہ سارے فرشتے اس انسان کے آگے جھکتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اب جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں ارادہ کیا ہے کہ ہم نے نماز کے لیے جانا ہے، اور یہ نماز کسی اور کی نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ہماری نماز، ہماری زندگی، ہماری دنیا کا کاروبار، جو کچھ بھی ہے اس کا تجارت۔ یہ جب نماز کا ارادہ کر کے گھر سے آتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، وضو بھی پانی کا ایک ایک قطرہ جو زمین سے پر گرتا ہے، اللہ اس پانی کے ایک ایک قطرے کے عوض میں گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر ہم نے کبھی لیکن ہم تصور نہیں کرتے چیزوں کی طرف، غور فکر نہیں کرتے ہم ان چیزوں کی طرف کہ اللہ غفار کتنا ہے۔ جب ہم وہاں سے ایک ایک قدم اٹھا کر آتے ہیں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہیں، پتہ ہے اس ایک قدم کی قیمت کیا ہے؟ فرشتہ ایک قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں لکھتا ہے، ایک قدم کے بدلے۔ ادب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ تم ایک قدم اٹھاؤ میری طرف، نیکی کی طرف، ایک قدم اٹھاؤ، میں ایک قدم نہیں لکھوں گا، میں ایک قدم نہیں لکھوں گا، 10 قدم لکھوں گا۔ دنیا میں، دنیا کے کاروبار میں دیکھ لیں، اگر کسی سے کہیں کہ بھائی مجھے 2000 چاہیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں ٹھیک ہے، میں 2000 کا تھا لیکن 1100 لوں گا، ایسے آئے نا؟ ٹھیک ہے میں 1000 دے رہا ہوں، 1050 روپے یعنی 50 روپے ایکسٹرا لوں گا، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے ایکسٹرا نہیں لگے، میں ایکسٹرا دینے والا ہوں۔ قدم ایک تم اٹھاؤ، میں 10 قدم لکھنے والا ہوں کہ یہ بندہ میری رضا کے خاطر، میری دربار میں آنے کے خاطر ایک ایک قدم اٹھا کے آئے۔ فرشتوں اس کا ایک قدم نہیں لکھنا، ایک قدم کے بدلے 10 قدم لکھنا کہ میری دربار میں آ رہا ہے۔ سارے عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، سب کا اجر فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لکھیں لکھیں لکھیں، لیکن واحد عمل نماز جمعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں پروردگار اب اجازت دے کہ ان کی نیکیاں لکھنا شروع کر دے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم سارے مل کر بھی ان کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے۔ اتنی اہمیت ہے نماز جمعہ کے لیے، تو ہم کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب جب ان کی بارگاہ میں آئے ہیں تو دل خلوص کے ساتھ جب ان کو سجدہ کریں گے نا، وہ راضی بھی ہوگا اور فرشتوں کو کہے گا یا ملائکتی ویا سکان السماواتی انظروا الی امتی عبدی۔ اے ملائکہ غور کرنا اس بات پر، جس نماز کو ہم اہمیت کم دیتے ہیں، جس نماز کے پڑھنے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے لوگ یعنی ہم آج اہمیت کم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جب کوئی مومن بندہ سر میں سجدہ چلا جاتا ہے، سجدے میں سر رکھ لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو ضرور کر کے کہتا ہے یا ملائکتی ویا سکان السماواتی، اے ملائکہ، اے آسمان پہ رہنے والوں، انظروا الی عبدی، میرے بندوں کو تو دیکھ، میرے بندوں کو دیکھ، میرے آگے آئے ہیں خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، میرے دربار میں جھک گئے ہیں، میرے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں، طلب مغفرت کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، تو یاد رکھنا تم سارے ملائکوں شاہد رہنا، میں ان کی عبادت کے خاطر، یہ جو خلوص نیت کے ساتھ میری عبادت کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کے خاطر تم سارے ملائکہ شاہد رہنا، میں ان کے سب گناہ معاف کروں گا، سارے کے سارے گناہ معاف کروں۔ کتنا کریم ہے اللہ۔
جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وضو کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے یہ توجہ کیا ہے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے. ہم نے کبھی غور فکر نہیں کیا, کبھی بھی غور فکر نہیں ہے کتنا قریب ہے. انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتليت عليهم آیاته زادت ایمانا. دیکھیں سورۃ انفال میں اللہ کیا تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ہر جگہ مومن کہلواتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقط اسبقت, انما حصر ہے. عربی کی گرامر میں انما حصر ہے. اللہ قید لگا رہا ہے مومن تو فقط وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی دلیں پگھل جاتی ہیں, نرم ہو جاتی ہیں. وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ذرا ہم غور کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں مہلت عطا کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے گناہوں کا اصرار کریں. کریم اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں, تیرے دربار سے بھاگے ہوئے ہیں, لیکن تو نے ہمیں مہلت عطا کی ہے کہ تم میرے دربار میں آؤ, میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. اور تم نے مہلت عطا کی ہے جبکہ ہم محروم تھے, اب تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں, اب ہمارے گناہ معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے تم ایک دربار سے بھاگے ہوئے تھے لیکن آ گئے ہو نا, جب آ گئے ہو سجدہ کرو, میں گناہ معاف کروں گا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ان کی تاثیر کیا ہوتی ہے. اللہ تو فرشتوں میں بھی فخر کرتا ہے, میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا. تبھی تو ایک بندے نے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب سے سوال کیا, پروردگار نے فرشتوں کو افضل کیوں بنایا اور کیوں نہیں بنایا, انسان کو افضل کیوں بنایا؟ مولا کائنات سے سوال ہوا. فرشتوں کو افضل بناتا جو سارے دن کی عبادت کرتے ہیں, جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں, جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں, جو قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں, جو جہاں پر مشغول ہے وہ وہاں پر مشغول ہے, اللہ کی کبھی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے, تو افضل ان کو ہونا چاہیے. مولا کائنات نے بہترین طریقے سے جواب دیا کہ اللہ نے پوری کائنات کی مخلوق کو 3 قسم کی بنائی, 3 قسم, اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے. ایک مخلوق بنائی جن کو فقط عقل دیا, وہ ہے فرشتے, صرف عقل. اور تو کسی کا گناہ کا پتہ نہیں ہے, گناہ کیا ہوتا ہے, گناہ کی لذت کا پتہ نہیں ہے, گناہ کیا ہوتا ہے. اور دوسری مخلوق بنائی جس کو فقط شہوت دی, عقل نہیں, وہ ہے حیوان. اب چھوٹی سی مثال دو, اگر آپ کے گھر میں گائے بھیڑ بکری ہو, اگر اس کو آپ زمین کھول دیں, گھاس سامنے پڑی ہو, وہ گھاس کھائے گی نہیں کھائے گی, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اپنی ہے یا پرائی ہے. حیوان کی عقل نہیں ہے نا. اب جن کو یہ پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, وہ پھر بھی کھانا شروع کر دے, وہ حیوان ہے. اب دوسرے الفاظ میں کہوں, جو بھی اپنے عقل سے صرف کام لے, صرف عقل سے کام لے, جن کو عقل اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے فرشتے, اور جن کو شہوت عطا کی ہے وہ ہے حیوان. اللہ نے کہا میں اس لیے تو فوقیت دے رہا ہوں انسان کو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دونوں چیزیں اکٹھے رکھی ہے. میں نے ان کو عقل بھی دی ہے, ان کو شہوت بھی دی ہے. اگر یہ بھی انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر غلبہ پا جاتا ہے تو یہ جو جس کو فقط مخلوق کو عقل دی ہے, جو فقط مجھے سجدہ کرتی ہے, اگر یہ انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر غلبہ کر لیتا ہے تو میں یہی فرشتے ان کے دروازے پر جھکا لیتا ہوں. یہی فرشتے ان کے دروازے پر جھکا لیتا ہوں. اچھا ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر بیان کریں. مدائن میں بولے
دنیا دھونے کا وقت آ گیا تو سلمان حجرے میں سویا ہوا تھا. میں نے کیا کہا جو عقل سے کام لے کر نفس پر غلبہ کرے تو اللہ فرشتوں کو چھٹا دیتا ہے, مطیع بنا دیتا ہے. جس سے وہ کہیں فرشتوں کو ویسے ہی کر رہا ہوگا. ملک الموت آ گیا تھا, وہ بات کیا. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کون؟ کہا ملک الموت. جب ملک الموت کا نام آ جاتا ہے تو ہمارے کان کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں کانپنے شروع ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ بھی اتنے ہیں. سلمان نے کہا رک جاؤ, ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا. سلمان فارسی جس نے عقل سے قابل, وہ بھی تو انسان تھا, وہ بھی تو انسان تھا. اس نے معصومین کی اتنی اطاعت کی, اس اطاعت کی وجہ سے رسول خدا نے ان کو لقب دیا سلمان منا اہل بیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. عقل سے کام لیا تھا, معصومین کی اطاعت کی تھی, فرمان برداری کی تھی, جس کی وجہ سے کہا سلمان منا اہل بیت. ملک الموت آیا, تجربات کیا. کون؟ ملک الموت. جا ابھی وقت نہیں آیا ہے موت کا. حضرت مولا کائنات کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے, مسکرائے. جیسے مسکرائے تو سننے والوں نے دیکھا, دیکھنے والوں نے دیکھا, کہا یا علی کیا کوئی بات یاد آ گئی؟ مولا کائنات نے کہا نہیں, بات تو کوئی یاد نہیں آ گئی, اصل میں وہ ملک الموت کو ڈھڑک رہا ہے. بات تو یاد نہیں آ گئی لیکن وہ ملک الموت کو جھڑک رہا ہے. اچھا, میں نے تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ مولا نے کوفہ چھوڑا ہوگا, میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا. مولا کائنات کوفہ میں موجود تھے, میدان میں پہنچ گئے. توجہ کریے گا, مولا کائنات کوفہ میں بھی موجود تھے, میدان میں بھی پہنچ گئے. ملک الموت کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. ملک الموت جو تو وہ ہے نا جو نبیوں کو بھی معاف نہیں کرتا, نبیوں سے بھی, نبیوں کو بھی مہلت نہیں دیتا, جو جہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں پر روح کا اٹھا لیتا ہے, نبیوں سے بھی نہیں کرتا. یہ کیا یہاں پر نبی معاف کرنے کی اجازت کیوں طلب کر رہے ہو؟ یقین مانے ملک الموت کا الفاظ جملہ ہے کہ یا علی یہ تیرا چاہنے والا ہے, تیرا اطاعت گزار ہے, میں اجازت جب تک نہیں دے گا جا نہیں سکتا, اس کا حکم ہے. علی والے کے پاس آرام سے جا رہا. اچھا جب رک گیا, حضرت مولا کائنات کی جو ہجرت میں داخل ہوئی, سلمان فارسی سوئے ہوئے تھے, چادر کیلے میں پڑی ہوئی تھی. مولا کائنات کی قدموں کی آہٹ سنی. حضرت سلمان فارسی نے چہرے سے پردہ ہٹایا, جو چادر کی ہٹائی اور اٹھ کر سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. سلام دے کے کہتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سلمان زیادہ کیوں نہیں, زیادہ کیوں نہیں, بہتری کیوں لائے, زیادہ کیوں نہیں؟ مولا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ کے کرے گا. اللہ پر یہ محبت ہے نا, مولا دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں. مولا کائنات نے مسکرا کر پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا, کہا اب دیکھ, جب دیکھا نا جنت میں بھی ان کی سرکاری تھی. مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں سلمان سکون سے چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہیں. تو علی والے ایسے ہوتے ہیں جو اطاعت گزار ہوتے ہیں, فرما بردار ہوتے ہیں. تو مولا کائنات نے کیا کہا, مخلوق تین قسم کی. اگر یہی انسان جن کو اللہ نے عقل بھی دی, شہوت بھی دی, اگر یہی انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر غلبہ پا جائے تو فرشتے ان کے مطیع بن جاتے ہیں. دیکھا آپ نے ملک الموت کے ساتھ فرشتہ بھی رک جاتا ہے, یہ علی والا ہے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ ایسے کرنا چاہیے کہ ہم نفس کو مات دیں, نفس کو موت دیں اور عقل سے کام لے کر ہم اللہ کے دربار میں آ جائیں اور اپنی معصومین کے نقش قدم پر چلیں, تو انشاءاللہ پروردگار اپنی کامیابی ضرور عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.